السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ دینے کا رائج اور اس کا وقت، اس کی تاریخ جو متعین کی جاتی ہے، زیادہ تر رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کا حق اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، شرعی طریقہ یہ ہے کہ آپ جس تاریخ کو مالک نصاب بنتے ہیں، مثال کے طور پر مارچ کی 10 تاریخ کو آپ مالک نصاب بن گئے، پھر اگلے سال جو مارچ کی 10 تاریخ آئے گی تو اس سال میں آپ کو زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا نہیں، اس بات کا ہم حساب و کتاب لگاتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کب مالک نصاب ہوئے ہیں۔ تو عام طور پہ زیادہ تر رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اور اس کے مال کو نکالا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، زکوٰۃ نکالنے کا 3 طریقہ ہے۔ ایک مال پہ جو مال تجارت ہو، دوسرا پیسوں پر وہ اتنا ہو جس سے 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکتا ہے، یا پھر اتنا سونا چاندی ہو تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اب زکوٰۃ دینا کہاں ہے؟ میرے دوستو، عام طور پہ آج ہم زکوٰۃ کی رقم کو ایسی جگہ بھی خرچ کر دیتے ہیں جہاں ہمارے لیے درست نہیں ہوتا، بلکہ ہونی یہ چاہیے کہ زکوٰۃ اگر آپ نکالتے ہیں تو رمضان کے شروع میں ہی نکالیں، تاکہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم سے کسی غریب کے گھر کی افطاری ہو جائے، کسی غریب کے سحری کا انتظام مہیا ہو جائے، کسی غریب کے بچوں کے کپڑوں کا انتظام ہو جائے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے شروع میں ہی زکوٰۃ نکال دیا کریں۔ عام طور پہ ابھی لوگ جب 2-4 دن بچتے ہیں تب جا کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو ذرا سوچیں کہ 2-4 دن پہلے اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا کوئی کام نہیں نکل سکتا، تو لہٰذا آپ زکوٰۃ اتنا دن پہلے دیں جس سے کوئی غریب اچھے سے افطاری اور سحری کا انتظام کر سکے۔ اور عام طور پہ جو ہمارے یہاں فقیر آتے ہیں، رسمی فقیر ہوتے ہیں، جو خود مالک نصاب ہوتے ہیں، لیکن ایک رسم کے طور پہ اپنے عادت کی بنیاد پر وہ مانگتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسے شخص کو اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں جو مالک نصاب ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی اور آپ گنہگار ہوں گے۔ دوسری بات کہ زکوٰۃ دینے کا حقدار، لینے کا حقدار سب سے پہلا شخص وہ ہے جو آپ کے رشتہ دار میں غریب ہے، لیکن وہ آپ سے مانگنے میں شرماتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اسے خود اس تک زکوٰۃ پہنچائے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ اگر آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ زکوٰۃ لینے میں شرماتے ہیں کہ اگر میں زکوٰۃ لوں تو سامنے والا مجھے کیا سوچے گا، تو آپ اسے تحفے کے نام پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کا تحفہ ہے، یا آپ کی عیدی ہے، یا آپ کے بچوں کا خرچ ہے، اس طریقے سے کہہ کے آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوسرا حقدار ہمارے معاشرے کے غریب، جو ہمارے محلے میں جو اس لائق ہیں، جو زکوٰۃ جسے ضرورت ہے، زکوٰۃ کی ضرورت ہے، صدقات و فطرات کی، تو ہمارا حق یہ ہے کہ پہلے اپنے محلے کے، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے بعد اپنے محلے کے غربا و مساکین کو دے۔ یا کچھ غریب ایسے بھی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ لینے میں شرماتے ہیں یا مانگنے میں شرماتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں زکوٰۃ کے حقدار ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ خود جا کر کے اس تک اسے تحفے کے نام پر یا عیدی اور رمضانی کے نام پر اسے زکوٰۃ دے سکے تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکے۔ اور تیسری جگہ ہے مدارس اسلامیہ، جہاں مدارس اسلامیہ میں جہاں بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بلکہ زکوٰۃ دینے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ 3 حصہ کریں۔ اگر آپ کے یہاں زیادہ زکوٰۃ نکلتی ہے تو آپ اسے 3 حصہ کریں، پہلا رشتہ داروں میں، دوسرا محلے میں، اور تیسرا مدارس اسلامیہ میں۔
لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال لیکن زکوٰۃ ہر حال میں ہم پر ادا کرنا فرض ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ کا ایک پیسہ بھی اپنے مال میں رکھ لیتے ہیں تو یاد رکھیں، اگر آپ کا کروڑوں روپیہ ہے یا لاکھوں روپیہ ہے تو وہ ایک پیسہ آپ کے 1 لاکھ یا 1 کروڑ روپیہ کو خراب کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے رمضان المبارک کے شروع میں ہی زکوٰۃ نکال دیا کرے، تاکہ جو اس کے حقدار ہیں وہ جو اس لائق ہیں اس کے رمضان کی ضروریات پوری ہو جائے، اس کے بچوں کے کپڑے ہو جائے، اس کے افطاری و سحری کے سامان مہیا ہو جائے، اور اسی طریقے سے صدقات اور فطرات کا بھی مسئلہ ہے، اسے بھی دینے کا وہی جگہ ہے، وہی حق ہے جو ہمارے یہاں ہے، زکوٰۃ کا ہے۔ تو اب زکوٰۃ میں کتنا نکالا جا سکتا ہے؟ تو مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس سامان تجارت کے لیے ایک دکان ہے، دکان میں آپ کے کروڑوں کا سامان یا لاکھوں کا سامان ہے، یا اگر آپ کے پاس یہ اندازہ نہیں کہ ہمارے دکان میں کتنا پیسہ ہو سکتا ہے یا دکان میں کتنا مال تجارت ہو سکتا ہے، تو آپ اس کا ایک اندازہ لگائیں یا ہول سیل کے حساب سے اس کا حساب و کتاب کر سکتے ہیں، یا آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر میں اس دکان کو سارے مال کے ساتھ، سارے سامان کے ساتھ اگر بیچتا ہوں تو اس دکان کی کتنی قیمت لگائی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم گھر بیچتے ہیں تو اس کا ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ اس گھر کو ہمیں 50 لاکھ یا 20 لاکھ یا 15 لاکھ میں بیچنا ہے۔ اس طریقے سے ہم دکان کا بھی اندازہ لگائیں کہ اگر ہم اس کے مال کو بیچیں تو کتنے میں بک سکتا ہے، پھر اس حساب سے آپ 2.5% نکال سکتے ہیں، یعنی 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ ہمیں نکالنا ہے، 1 لاکھ روپیہ میں 2,500 روپیہ نکالنا ہے۔ تو میرے دوستوں، سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اب 1 لاکھ میں آپ اللہ کے لیے 2,500 روپے خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ نکالیں تو ہمارا مال کم ہو جاتا ہے، اگر نوٹ کم ہو جائے، لیکن حقیقت میں وہ آپ کا ایک پیسہ بھی اگر زکوٰۃ کا آپ کے جیب میں رہ گیا تو آپ زکوٰۃ خور ہیں، آپ حرام خور ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، بلکہ وہ پیسہ جو آپ کھائیں گے وہ حرام ہوگا۔ اور دوسری بات، اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ پیسہ آپ کے لاکھوں روپیہ کو برباد کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے مال تجارت کا اس طریقے سے حساب لگائیں، یا آپ کے گھروں میں اگر سونے چاندی ہے، مثال کے طور پہ 7.5 تولہ سونا ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ ہے، یا صرف 52 تولہ چاندی ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ ہے، یا دونوں ملا کر مثال کے طور پر کچھ چاندی ہے اور کچھ سونا ہے اور کچھ پیسہ ہے، ان تینوں کو ملا کر آپ کے پاس اتنی رقم جمع ہو جاتی ہے کہ آپ 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی آپ خرید سکتے ہیں، یا صرف آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو، یا چاہے دونوں تینوں ملا کر کے اتنا اگر جمع ہوتا ہے تو یقیناً آپ زکوٰۃ نکالنے کے حقدار ہیں اور آپ کو زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ نہ نکالنا یہ ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور اس سے انکار کر دینا کفر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، اور زیادہ ہمیں نکالنا بھی نہیں پڑتا کہ افسوس ہوگا کہ ہمارے اتنا مال میں اتنا نکل جائے گا۔ یاد رکھیں، 1 لاکھ میں 2,500 روپیہ اگر ہم اللہ کے